السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، آج ہم جماعت نام کی اسلامیات کے لیکچر نمبر 19 میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 38 تا 41 پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا سبق ہمارے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ اس سبق کے اندر ہم نے جہاں قتال کا مفہوم سمجھنا ہے، وہاں ہم نے سب سے اہم بات جو غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح کی صورت میں مال غنیمت حاصل ہوا، اس کی تقسیم کو ہم سمجھیں گے۔ تو عزیز طلبہ، سب سے پہلا پوائنٹ ہمارے پاس ہے سنت الاولین۔ اس سبق کے اندر اللہ تعالیٰ کفار مکہ کو یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس غزوہ بدر کی شکست کے بعد بھی اپنے افعال سے باز نہ آئے، میرے نبی کو تنگ کرنا نہ چھوڑا، مسلمانوں کو تنگ کرنا نہ چھوڑا، تو یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم باز نہیں آئے تو پھر تمہارے لیے یہ بہتر نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ پھر وہی معاملہ اختیار کرے گا جو تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ اس نے اختیار کیا۔ سنت الاولین کا لفظی مطلب یہ ہوگا کہ پہلے لوگوں کا طریقہ، کہ اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آنے والی امتیں ہیں، ان امتوں کے ساتھ کیا طریقہ رہا۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے جن لوگوں نے آپ کو مانا، اللہ نے ان کو محفوظ کر دیا، اور جو وقت کے نبی کے مخالف ہو گئے، اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا اور رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اسی طرح یہی بات اللہ رب العزت نے کفار مکہ کو بھی بتائی کہ اگر تم باز آ گئے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم پھر بھی میرے نبی کو اور میرے ماننے والوں کو تنگ کیا تو پھر جیسے میں نے پہلے لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا، میں تمہیں بھی عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ تو عزیز طلبہ، اب ہم آتے ہیں دوسرے مفہوم کی طرف۔ تو دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا قتال کا مفہوم۔ قتال کا جو لفظ ہے، یہ لفظ جہاد کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ جہاد کا جو لفظ ہے، اس کو عمومیت دی گئی ہے کہ جہاد ہر وہ کوشش ہے کہ جو دین کی سربلندی کے لیے کی جائے، جو حق کے بلند کرنے کے لیے، خدا کے نام کو بلند کرنے کے لیے کی جائے کوشش، وہ اپنی جان کے ساتھ کی جائے، وہ اپنی تحریر کے ساتھ کی جائے، وہ اپنی تقریر کے ساتھ کی جائے۔ کوئی بھی ایسی کوشش کہ جو ہم رضائے الہی کی خاطر خدا کی بلندی کے لیے، خدا کے نام کی بلندی کے لیے ہم کریں، وہ جہاد کے اندر ہوگی۔ لیکن اس کے برعکس قتال جو ہے ایک خاص لفظ ہے۔ قتال وہ کوشش ہے کہ جو ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے کی جائے، جو مظلوم کو اس کا حق دلانے کے لیے کی جائے، جو خدا کی راہ میں بنفس نفیس ہتھیار کے ساتھ کی جائے، وہ کوشش قتال کی کوشش ہے۔ اور اسی قتال کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں، ان کو مردہ نہ کہو۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں یہ بھی کہا گیا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے کہ جو صفیں بنا کر ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں ہتھیار پہن کر لڑنے کے لیے تیار ہو جانا، لڑنے کے لیے پہنچ جانا، اسے قتال کہا گیا۔ یہ جو قتال ہے، یہ خاص اصطلاح ہے، اور یہ قتال اختیار کرنے والے کے لیے بہت سی بشارتیں دی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازے تلواروں کے سائے کے نیچے ہیں۔ فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، قتال کرتے ہوئے، لڑتے ہوئے جو شہید ہو جاتا ہے، اس کا قطرہ ابھی خون کا زمین پر نہیں بہتا کہ اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ اس آیت میں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ تم اللہ کے راستے میں قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، یہاں تک کہ فساد ختم ہو جائے۔ تو قتال اللہ کے راہ میں فتنہ اور فساد کو ختم کرنے کے لیے کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلا ہمارا پوائنٹ ہے مال غنیمت کی تقسیم۔ آیت ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ تم جو اللہ کے راستے سے مال غنیمت لے آؤ، اس کو 5 حصوں میں تقسیم کر لو۔
تو عزیز طلبہ، آپ کے سامنے یہ بجٹ دیے گئے ہیں، تو 5 حصوں میں پہلے ٹوٹل مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ ان 5 حصوں میں سے جو پہلے 4 حصے ہوں گے، پہلے کل مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ ان 5 میں سے جو پہلے 4 ہیں، کہا گیا یہ پہلے 4 ان کے اندر تقسیم ہوں گے، مجاہدین کے اندر تقسیم کیے جائیں گے۔ پہلے 4 حصے یہ مجاہدین کے اندر تقسیم ہوں گے، اور یہ جو 5واں حصہ ہے، یہ 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے مخصوص ہوگا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہوگا۔ تو مال غنیمت کے شروع میں 5 حصے کیے جائیں گے۔ ان 5 میں سے جو پہلے 4 ہیں، ان 4 کو مجاہدین کے لیے مخصوص کر دیا جائے گا، اور جو 5واں حصہ ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا۔ اب عزیز طلبہ، آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو 5واں حصہ ہے، اس 5ویں حصے کے مزید اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر، سورۃ الانفال کے اندر مزید آگے تقسیم فرما دی کہ 5واں حصے کو مزید آگے تقسیم کیسے کیا جائے گا۔ وہ ایسے کہ 5ویں حصے میں ایک حصہ پھر اللہ اور اس کے رسول کا، دوسرا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کا، اور تیسرا حصہ یتیموں کا، اور چوتھا حصہ مساکین کا، اور 5واں حصہ مسافروں کا۔ تو عزیز طلبہ، دراصل اسلام کے ابتدائی دور کے اندر چونکہ فوج کا ایک باقاعدہ نظام نہیں تھا، باقاعدہ ایسے لوگوں کو تربیت نہیں دی جا رہی تھی کہ جو ملک کی دفاع کے لیے، دین کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہوں۔ اس وقت کیا ہوتا تھا کہ جب دفاعی ضرورت پیش آتی تو علی الاعلان کہا جاتا کہ فلاں مہم کے لیے جماعت تیار ہے، تو لوگ خود بخود جو ماہرین ہوتے، جو جنگ کے دور پہ جانتے، وہ اس میں شریک ہونے کی کوشش کرتے۔ تو ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے پھر مال غنیمت ان کے اندر تقسیم کر دیا جاتا۔ پھر یہ جو لوگ تقسیم اندر شامل ہوتے، وہ بھی 2 طرح کے ہوتے تھے۔ ایک وہ لوگ جن کے پاس اپنی سواری ہوتی تھی، اور ایسے لوگ بھی ہوتے تھے کہ جو پیدل جہاد کے اندر شریک ہوتے، اس لڑائی کے اندر شریک ہوتے۔ تو جو لوگ اپنی سواری کے ساتھ شریک ہوتے تو ان کو پھر 2 حصے دے دیے جاتے، اور جو پیدل شریک ہوتے ان کو 1 حصہ دیا جاتا تھا۔ تو مال غنیمت میں زیادہ حصہ مجاہدین کی خاطر اس لیے رکھا گیا کہ تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، اور 5واں حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ لیکن اب چونکہ ایک باقاعدہ فوجی نظام موجود ہے، باقاعدہ ایک فورس موجود ہوتی ہے، تو اس لیے اب مال غنیمت اگر حاصل ہوتا ہے تو اس کو بیت المال کے اندر جمع کرا دیا جائے گا۔ تو امید ہے آپ کو یہ سبق بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو آپ لوگ اس سبق کو اچھی طرح پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔